بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں اللہ کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، جس کی رحمت کارگاہ کائنات پر محیط ہے، جو رحمان و رحیم ہے۔ میں اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اپنے یوٹیوب چینل فکر فردہ میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور امید رکھتا ہوں کہ اللہ کی رحمت اور کرم سے آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، ہمارا آج کا موضوع ہے برزخ۔ برزخ کا لفظ قرآن مجید میں 3 جگہ استعمال ہوا ہے۔ ایک مرتبہ سورہ رحمان میں، ایک مرتبہ سورہ فرقان میں، اور ایک مرتبہ سورہ مومنون میں، اور ہر مقام پر اس سے مراد 2 چیزوں کے درمیان کا پردہ، حاجب یا پھر حائل نکلتا ہے، یعنی ایک ایسا پردہ جو 2 چیزوں کو آپس میں ملنے نہیں دیتا برزخ کہلاتا ہے۔ سورہ فرقان میں کہا گیا، اور اسی رب نے 2 دریاؤں کو ملا کر چلایا، ایک میٹھا ہے اور پیاس بجھاتا ہے، اور دوسرا کھاری اور کڑوا ہے، اور ان دونوں کے بیچ میں ایک پردہ حائل ہے۔ اس مقام پر پردے کے لیے لفظ برزخ استعمال کیا گیا ہے۔ سورہ مومنون میں انسان کی موجودہ زندگی اور آخرت کی زندگی کے درمیان جو پردہ اور مقام حائل و حاجب ہے، اسے بھی برزخ کہہ کر پکارا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اور ان مرنے والوں کے پیچھے ایک پردہ ہے اس دن تک جب کہ وہ قیامت میں اٹھائے جائیں گے۔ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں قبر ہی اصل میں برزخ ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ اپنے سننے والوں کو قبر کی حقیقت کے متعلق بھی کچھ بنیادی معلومات فراہم کر دیں، تاکہ موضوع کو سمجھنا آسان بھی ہو اور دلچسپ بھی۔ سب سے پہلے ہم قبر کو سمجھتے ہیں کہ قبر کسے کہتے ہیں۔ قبر سے مقصود ہر وہ مقام ہے جہاں مرنے کے بعد جسم خاکی نے جگہ حاصل کی ہو، چاہے وہ مٹی کے اندر ہو، کسی جانور کا پیٹ ہو، یا پھر لاش کو سمندر برد کیے جانے پر سمندر اور دریا ہو، قبر کے معنوں میں ہی شمار ہوتا ہے، اور یہی مقام برزخ کہلاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ برزخ کے عالم میں کیا کیفیت ہوگی؟ عالم برزخ یا قبر کے اندر کی کیفیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں نیند اور موت کی مشابہت کو سمجھنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مادی دنیا میں روحانی عالم کی باتوں کو سمجھنے کے لیے اپنی عظیم الشان قدرت سے ہمیں ایک نعمت عطا فرمائی ہے جسے نیند کہتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جسم کا اپنی روح سے 2 طرح کا تعلق ہے، ایک ادراک اور احساس کا، اور دوسرا تدبیر اور تغذیے کا۔ نیند وہ عالم ہے جس میں ہمارے تمام آلات ادراک و احساسات اس دنیا سے بے خبر ہو کر اپنے گرد و پیش کی مادی دنیا سے یکسر بیگانہ ہو جاتے ہیں، تاہم روح کا تعلق جسم سے برقرار رہتا ہے، اور وہ جسم کی مادی زندگی، نشو و نما اور بقا کی تدبیروں، اور دل و دماغ اور دیگر اعضائے رئیسہ کی غذا رسانی اور خون کی گردش میں مصروف رہتی ہے۔ یہ روح کا جسم کے ساتھ تدبیری تعلق ہے۔ اب یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ نیند اور موت کا فرق یہ ہے کہ نیند میں روح کا جسم کے ساتھ تدبیری تعلق قائم رہتا ہے، جبکہ موت کی صورت میں یہ تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ موت اور نیند کے درمیان یہی مشابہت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نیند کو موت سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ اس حقیقت کو قرآن مجید نے سورہ زمر میں ان الفاظ میں بیان کیا ہے، وہ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کرتا ہے، اور جو ابھی نہیں مرا ہے اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے۔
اور دوسروں کی روحیں ایک وقت مقرر کے لیے واپس بھیج دیتا ہے۔ اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ یہاں تک کہ گفتگو سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ برزخ کی زندگی جس میں روح جسم سے الگ ہوتی ہے، روح کی ایک طویل اور عمیق نیند کے مشابہ ہے۔ اب ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے قبر کے معاملات کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ قبر کے معاملات کو سمجھنے کے لیے خواب کو ذہن میں رکھنا بے حد ضروری ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ خواب کا تعلق نیند سے ہے، نیز ہم میں سے ہر شخص عموماً خواب دیکھتا بھی ہے، اور خواب میں پیش آنے والے ہر طرح کے معاملات، چاہے وہ لذت و تسکین سے متعلق ہوں یا تکلیف و الم سے، ہر دو کے اثرات کو محسوس بھی کرتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ نیند کی حالت میں انسان کے ادراک و احساسات کے آلات بھی اپنی مادی دنیا سے عارضی طور پر منقطع ہو جاتے ہیں، مگر اس کے ادراک و احساس کی ذہنی دنیا اس کے سامنے بالکل اسی مادی دنیا کی طرح ظاہر ہو جاتی ہے جس میں وہ خود اپنے جسم سے الگ مگر ہو بہو وہی جسم دیکھتا ہے، جو چلتا پھرتا بھی ہے، جو اٹھتا بیٹھتا بھی ہے اور دیکھتا اور سنتا بھی ہے۔ اس کے خیالی جسم کو اس حالت میں اگر دکھ یا تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اسے اسی طرح محسوس کرتا ہے جیسے مادی دنیا میں کرتا ہے، اور اس تکلیف کے اثر کے باعث وہ رو پڑتا ہے اور کبھی تکلیف سے چیخ اٹھتا ہے۔ اور اگر اسے خواب میں لذت، آسانی اور سکون ملے تو وہ لطف اندوز ہوتا ہے، اور اس تسکین کے اثرات نہ صرف مکمل طور پر محسوس کرتا ہے بلکہ آنکھ کھل جانے پر اس کے اثرات مادی جسم پر بھی نظر آتے ہیں۔ غرض یہ کہ خواب کی خیالی دنیا اور اس کے لذت و الم کے اثرات اور مادی اور دنیاوی جسم کے لذت و الم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر کوئی فرق ہے تو صرف اتنا کہ عالم خواب کی لذت و تکلیف جاگ جانے کے بعد عالم بیداری میں ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارے ہاں عذاب قبر کی جو صورت بیان کی جاتی ہے اس کی حقیقت وہی ہے جو ہم نے اوپر بیان کر دی ہے۔ فلسفیانہ گفتگو اور فلسفیانہ موشگافیوں سے ذرا ہٹ کر اگر اسی بات کو ہم اپنے سننے والوں کے لیے بہت آسان کرنے کی کوشش کریں تو اس کے لیے ہمیں ایک مثال سے بات کو سمجھانا ہوگا۔ آپ تصور کریں کہ آپ خواب دیکھ رہے ہیں، اور خواب میں منظر یہ ہے کہ ایک شخص چاقو لیے آپ کو مارنے کی نیت سے آپ کے پیچھے دوڑ رہا ہے، اور خوف کی وجہ سے آپ کے دوڑنے کی رفتار اس سے زیادہ ہے، کیونکہ آپ کو اپنی جان کا خطرہ ہے اور آپ موت سے بچنا چاہتے ہیں۔ اسی بھاگ دوڑ میں اگر اچانک آپ کی آنکھ کھل جائے تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی سانس پھولی ہوئی ہوگی، آپ خوف سے کانپ رہے ہوں گے، اور ممکن ہے کہ آپ کی پیشانی پر پسینہ بھی ہو، اور دل زور زور سے دھڑک رہا ہوگا۔ جسم تھکاوٹ محسوس کر رہا ہوگا، جبکہ حقیقت میں تو آپ اپنے بستر پر سو رہے تھے۔ تو پھر آپ کا سانس کیوں پھولا؟ آپ کو وہ تھکاوٹ محسوس کیوں ہوئی جو دوڑنے سے ہوتی ہے، حالانکہ آپ دوڑے تو نہیں تھے؟ اور خوف اس قدر شدید کہ جیسے قاتل حقیقت میں آپ کی جان لے رہا تھا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ابھی تک دنیا نے جو ترقی کی ہے وہ نفس سے باہر کی دنیا کی ترقی ہے، یعنی ہم نے اب تک اپنی ذات سے باہر کی بیرونی مادی دنیا کی اشیاء اور ان کی خصوصیات اور صفات کو کچھ حد تک جان لیا ہے، جن کا تعلق موجودہ سائنس کی ایجادات اور دریافتوں سے ہے، مگر باہر کی دنیا سے ایک بہت بڑی دنیا
ہمارے اندر موجود ہے، جسے قرآن مجید نے النفس کہا ہے۔ ان النفس یا ارواح کے اوصاف و خصائص کا اب تک انسان کو بہت کم علم ہوا ہے۔ ہماری سائیکالوجی ابھی تک اپنی ابتدائی منازل طے کر رہی ہے، اور اسپریچولزم بھی ابھی طلسم و فریب کے عجائبات میں گھرا ہوا ہے۔ ابھی تک علم نفس اور علم ارواح کے عجائبات پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ بہرحال نفس انسانی کے اندرونی قوا کا علم گو ابھی بہت کچھ محتاج تکمیل ہے، تاہم یہ ثابت ہے کہ کسی شے کے تصوری یقین اور خارجی وجود میں بہت ہی گہرا تعلق موجود ہے۔ موت کے بعد روح خدا کی طرف دوبارہ پلٹ جاتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ تمام ارواح انسانی خدا کی طرف سے انسانی جسم و قالب کی قید میں آئی تھیں، اور موت کے وقت اس چار دیواری سے نکل کر پھر ان کو وہیں واپس جانا ہے جہاں سے یہ آئی تھیں۔ اس مقام کو عالم ارواح کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ روح جو امر اللہ ہے، جو اپنی اصل اور سرشت کے اعتبار سے ایک لطیف اور پاک مخلوق ہے۔ اس کے اندر کثافت نہیں ہے، لطافت ہی لطافت ہے۔ اس کے اندر ظلمت نہیں ہے، نور ہی نور ہے، جو امر ربی ہے۔ امر کیا ہے؟ اس نور کی ایک لہر ہے، ایک روشنی ہے جو وجود آدم علیہ السلام میں داخل کی گئی۔ روح اللہ کے نور کی ایک خاص تجلی اور ایک خاص روشنی ہے، یعنی روح کا تعلق براہ راست اللہ کے امر سے ہے۔ اللہ کے پاکیزہ نور سے انسان کی روح کی تخلیق ہوئی۔ سجدہ تعظیمی آدم کو نہیں، بلکہ ان کے وجود کے اندر اللہ کا جو نور داخل کیا گیا تھا اس کو کیا گیا۔ اس سلسلے میں ارشاد ربانی ہے، اور میں تمہارے نفسوں کے اندر ہوں، تم مجھے دیکھتے کیوں نہیں۔ اور ایک اور مقام پر کہا گیا کہ اور جب میں آدم کو بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا۔ جب تک اس روح کا جسم کے ساتھ تعلق قائم رہتا ہے ہم زندہ رہتے ہیں، اور جب یہ تعلق منقطع ہو جاتا ہے تو اسے موت کہہ دیا جاتا ہے۔ روز قیامت یہ روحیں واپس ہمارے جسموں میں ڈالی جائیں گی اور ہم دوبارہ جی اٹھیں گے۔ اس دوران کا وقفہ جو برزخ کہلاتا ہے، یہاں اچھی روحوں کے سامنے رحمت کے اور بری یا شکی روحوں کے سامنے عذاب کے منظر گزرتے ہیں۔ قرآن میں کہا گیا کہ اور فرعون والوں پر آگ کا بری طرح کا عذاب پڑا جو ان پر صبح اور شام پیش کیا جاتا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے ظاہر ہے کہ گنہگاروں کو قیامت سے پہلے برزخ کے عالم میں بھی عذاب کا کچھ نہ کچھ مزہ ضرور چکھایا جائے گا، اور بالکل اسی طرح نیک روحوں کو بہشت کے عیش و آرام کے مناظر دکھا کر تسکین دی جائے گی۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی مرتا ہے تو اس پر صبح اور شام اس کا اصل مقام پیش کیا جاتا ہے۔ اگر وہ اہل جنت میں سے ہوتا ہے تو جنت، اور اگر اہل دوزخ سے ہوتا ہے تو دوزخ، اور پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ ہے تیرا مقام اس وقت تک کے لیے کہ جب تو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ اس پوری بحث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ انسانی اعمال کی اصل ذمہ دار روح ہے، جسم خاکی نہیں، اس لیے اصل مکلف روح ہے، جسم نہیں۔ اس مقام پر یہ بات بھی سمجھ لینا ضروری ہے کہ شکی روحوں کو مرنے کے بعد آسمانی بادشاہی کی حدود میں قدم رکھنے کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی۔ وہ فضائے زمین میں آوارہ پھرتی رہیں گی اور یہیں سے دوزخ کا منظر دیکھ کر تکلیف اٹھاتی رہیں گی، جبکہ سعید روحیں
اپنے پروردگار کے پاس واپس چلی جائیں گی۔ سورہ آراف میں فرمایا گیا کہ بے شک جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان کو ماننے سے انکار کیا، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ جبکہ سورہ فجر میں فرمایا گیا، اے مطمئن روح اپنے پروردگار کے پاس واپس چلی جا، تیرا پروردگار تجھ سے خوش اور تو اپنے پروردگار سے خوش، تو میرے بندوں میں شامل اور میری بہشت میں داخل ہو جا۔